بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، جس نے ہمیں ایمان کی روشنی عطا فرمائی، قرآن جیسی ہدایت بخشی اور اس کے فہم کا موقع نصیب کرا۔ اللہ تعالیٰ کے بے حد درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھایا گیا۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ہی حیات مطالعہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے ہو رہے آن لائن مطالعہ قرآن کلاس میں آپ سبھی کا دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ الحمدللہ آج ہم ایک نئے باب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور موقع دیا اپنے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا۔ تمام طلباء و طلبات کا بھی دل سے شکریہ جو باقاعدگی سے اس علمی سفر کا حصہ ہیں۔ یقین جانیں السلام علیکم، مجھے نا ایک کوشچن کرنا تھا۔ کلاس کی رونق ہے۔ یہ کلاس صرف تلاوت نہیں بلکہ قرآن کو سمجھ کر زندگی میں عملی تبدیلی لانے کی کوشش ہے۔ یہاں پر ہر آیات ہمیں نصیحت دیتی ہے، دلوں کو جھنجھوڑتی ہے اور ہمارے کردار میں نرمی پیدا کرتی ہے۔ آج سے ہم چیپٹر 13 کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 23 سے 40 تک اس میں ہم مطالعہ کریں گے اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آئیے پہلے ان آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ میں گزارش کروں گی سسٹر مسکان سے کہ وہ پلیز آئیں اور ان آیتوں کی تلاوت کر دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمته وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهما قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والأبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاهم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ تو ساتھیوں، یہ آیات جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی قرآن کا وہ حصہ ہیں جس میں اخلاقیات، والدین کے حقوق، عدل و انصاف، عاجزی، وعدے کی پابندی اور گناہوں سے بچاؤ جیسے بنیادی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں یہ آیات دراصل اسلامی تربیت اور بہترین سیرت کی بنیاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی کی کن صفات سے مزین ہونی چاہیے۔ تو آئیے ان تمام آیات کے ایک بار ترجمے پر روشنی ڈال لیتے ہیں۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23۔ تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو یا انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پالنہار ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے رحمت اور محبت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم نیک بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے معاف کرنے والا ہے جو اپنی غلطی پر خبردار ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ ناطے دار کو اس کا حق دو اور محتاج اور مسافر کو اس کا حق۔ فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اگر ان سے یعنی ضرورت مند ناطے دار، محتاجوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس وجہ سے کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دے دو۔ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت کیا ہوا اور بے بس مجبور بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال کی خبر رکھتا ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی۔ حقیقت میں ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا کام ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلوم کی حیثیت سے قتل کیا گیا ہو اس کے ولی سرپرست کو ہم نے قصاص کی مانگ کا حق دیا ہے، تو چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، اس کی مدد کی جائے گی۔ یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو مگر اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ عہد، وعدے کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہے۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور نتیجے کے اعتبار سے بھی
یہ اچھا ہے. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یقیناً آنکھ، کان اور دل سب کی پوچھ گچھ ہونی ہے. زمین میں اکڑ کر نہ چلو. تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ سکتے ہو. ان معاملوں میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہے. اور دیکھ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملامت کیا ہوا اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دیے ہیں اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو. تو ساتھیو، اب ترجمہ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیا گیا ان آیات کا. تو آپ جانتے ہیں کہ ہم جب بھی نیا اسباق اپنا شروع کرتے ہیں تو اس کے پس منظر پر ضرور روشنی ڈالتے ہیں. تو اس صورت کے حوالے سے اس کا پس منظر جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں. میں بلانا چاہوں گی بھائی مواحد کو بک لے جائیں اور کلاس کو آگے کنٹینیو کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ بنی اسرائیل کے انٹروڈکشن کی اگر میں بات کروں کہ سورہ بنی اسرائیل کے اترنے کا کیا زمانہ ہے، اس کا نام سورہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے، اور اس ٹائم پہ مکہ میں وہ کیا حالات تھے جو اس سورہ کے اترتے وقت اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تھے، اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کن کن موضوعات پہ، کن کن ٹاپکس پہ ڈسکشن کیا ہے، اور اس سورہ میں جو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے وہ کن سے کیا ہے. تو ان سب باتوں کو انشاءاللہ ہم اب یہ انٹروڈکشن میں اپنے کور کرنے والے ہیں. تو سب سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کا نام اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کیوں رکھا ہے. تو سورہ بنی اسرائیل کی ہی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، کہ ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات سے خبردار کر دیا. تو یہ آیت نمبر 4 سے یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے اخذ کیا ہے، اور اس کا نام، سورہ کا نام سورہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. بنی اسرائیل کے حوالے سے میں آپ کو بات بتاؤں کہ بنی اسرائیل جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب تھا، ٹھیک ہے، انہیں اسرائیل بھی کہتے تھے، اور ان کی جو اولاد چلی ان کو پھر بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد ان کو کہا گیا. ایک تھے ہمارے بنی اسماعیل، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مطلب جنریشن میں آئے، وہ نسل میں آئے، وہ تھے بنی اسماعیل میں. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام وہی بیٹے ہیں جن کو مکہ میں وہ جیوا کا واقعہ وہ پیش آیا تھا، اور جن کی سنت زندہ کرنے کے لیے ہم ہر سال عید الاضحیٰ ہم مناتے ہیں، یعنی قربانی کا جو عمل ہے ہم اس میں ہی کرتے ہیں. تو بنی اسماعیل میں صرف اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک ہی پیغمبر آئے ہیں، وہ ہیں ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بنی اسرائیل میں جو کہ اسحاق علیہ السلام سے وہ نسل چلی، ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کے بیٹے تھے، ان میں سے جو نبوت ملی وہ یوسف علیہ السلام کو ملی، اور ایسے ہی پے در پہ آگے تک موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور ان کے بعد سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا. جتنے بھی پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں آئے. تو اسی کی مناسبت سے اس سورہ کا نام اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل رکھا ہے، کیونکہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اس بات سے خبردار کر دو. اب وہ کون سی باتیں ہیں وہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ جن باتوں سے بنی اسرائیل کو خبردار کرنا تھا، اس لیے سورہ کا نام بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. جیسا کہ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں کے جو نام ہیں وہ نام اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس پوری سورہ میں صرف اسی چیز کا ڈسکشن ہو، کیونکہ قرآن میں ہر سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ٹاپک ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے، لیکن ایک علامتی طور پہ ایک نام اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھ دیا نشانی کے طور پہ. جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دوں سورہ بقرہ کا جو عربک ایک لفظ ہے بقرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے گائے، ٹھیک ہے، بقرہ بولتے ہیں عربک میں، وہ گائے کو بقرہ بولتے ہیں. تو سورہ بقرہ میں صرف گائے کا ایک قصہ ذرا سا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علامتی طور پہ اس پوری سورہ کا نام ہی سورہ بقرہ رکھ دیا، یعنی وہ سورہ جس میں یہ گائے کا قصہ آیا ہے. تو سورہ بنی اسرائیل
کا جو نام ہے یا مطلب کہ بنی اسرائیل، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری سورہ میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے، بلکہ ایک علامتی طور پہ اللہ تعالیٰ سورہ کا نام رکھتا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہوتے ہیں، سورہ کے جو نام اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں علامتی طور پہ، اس کے جو ریزن ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورہ میں مختلف ٹاپک، جو مختلف جو موضوعات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس میں کور کرتے ہیں، اور ان سب کو ایک نام دینا، یعنی جس میں کہ ایک ایسا نام دینا جس میں کہ سارے ٹاپک وہ کور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ممکن ہے، لیکن جو یہ کلام ہے وہ ہے دراصل انسانی مطلب کی زبان میں۔ عربی بھی وسعت کے اعتبار سے بہت بڑی مطلب کی زبان ہے، لیکن ہے بھی وہ انسانی زبان، تو یہاں محدود پیمانے ہیں، یعنی وہ پورے ایک ایسا نام اس زبان میں کہ پورے ٹاپک جتنے بھی وہ ڈسکس وہ ہوئے ہیں ان کے لیے پورا ایک نام دینا یہ پاسبل نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری سورہ کے نام جتنے بھی ہیں سب علامتی طور پر وہ نام رکھے گئے ہیں۔ جیسے کہ سورہ یاسین ہے، تو یاسین کیا ہے؟ حروف مقطعات ہیں، شروع میں ہی آتا ہے آیت نمبر پہلے میں وہ یاسین، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہی علامتی طور پہ نام رکھ دیا۔ ایسے ہی آپ جتنے بھی دیکھیں گے، سورہ عنکبوت ہے، عنکبوت یعنی مکڑی، مکڑی کی سورہ، تو مکڑی کا جو ذکر ہے اس میں تو وہ تھوڑا سا ہے ایک دو آیتوں میں، اس کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ پوری سورہ وہ مکڑی کے ٹاپک پہ اور مکڑی کے ٹاپک پہ بحثیں ہوں گی۔ ایسے ہی یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری سورہ میں ہی بنی اسرائیل کے قصے بتائے جائیں گے اور ان پر بحثیں ہوں گی، بلکہ یہاں پر بنی اسرائیل کو صرف وہ خبردار وہ کیا گیا ہے۔ تو اس کے نام کے تعلق سے آئی تھنک یہ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو سورہ میں نام بتاتے ہیں وہ ایک علامتی طور پہ ہمیں نام بتاتے ہیں۔ اب اس سورہ کے اگر اترنے کے زمانے کی میں بات کروں تو اس سورہ کی پہلی ہی آیت سے ہمیں یہ نشاندہی مل جاتی ہے کہ یہ سورہ میراث کے موقع پہ اتری ہے، کیونکہ اس سورہ کی پہلی آیت، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ پاک ہے وہ رب جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرم سے مسجد اقصی، جو کہ فلسطین میں ہے، تو وہاں سے یہ واقعہ جو ہوا تھا، پھر مسجد اقصی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ گئے تھے، وہاں پہ تمام انبیاء کرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اماموں کے بھی امام، یعنی رسولوں کے بھی جو رسول ہیں، جو رسولوں کے بھی امام ہیں وہ ہیں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کو سب سے زیادہ فضیلت والا منایا جاتا ہے، کیونکہ وہ انہوں نے سارے نبیوں کی امامت مسجد اقصی میں انہوں نے کرائی تھی، اس کے بعد ان کا معراج کا سفر ہوا تھا۔ تو اس سورہ کی پہلی آیت سے اس کے اترنے کا جو زمانہ ہے وہ بالکل تعین کیا جا سکتا ہے کہ معراج کے واقعے کے جب ہوا تھا اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ اور معراج کا واقعہ کب ہوا تھا؟ تو جو سیرت اور احادیث کی روشنی میں ہمیں جو روایتوں میں ہمیں ملتا ہے وہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں مکہ میں اپنا اعلان نبوت کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی تھی وہ لوگوں کو بتانا اسٹارٹ کیا، اور 13 سال تک مسلسل مکہ میں ہی رہے اور وہاں دعوت و تبلیغ کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ 13 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر جاتے ہیں مدینہ کی طرف، اور 10 سال پھر وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ایک اسلامک ریاست قائم کری، اور اس دین کو نافذ کر کے حجۃ الوداع کے بعد ایک خطبہ ہوتا ہے، وہ خدیر خم کا خطبہ ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ میں اب اگلے سال نہیں رہوں گا، تمہارے درمیان نہیں موجود رہوں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے تھے اس کو پورے عرب پر غالب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے تھے۔ تو یہ جو سورہ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے ہجرت سے 1 سال پہلے کا، یعنی مکہ کے 12ویں سال کا، جب یہ معراج کا واقعہ ہوا تھا، تو وہی ہمیں اوتھینٹک کی سند ملتی ہے۔ معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا تھا، جب مسلمانوں پہ نماز وہ فرض کر دی گئی تھی۔ اس سے پہلے نماز فرض نہیں تھی، اس سے پہلے مسلمان نماز پڑھتے تھے، شروع سے ہی پڑھتے تھے، لیکن فرض نہیں تھی۔ جو 5 وقت ہمیں آج جو تعین کے ساتھ ملتے ہیں وہ اس سورہ بنی اسرائیل میں ہی ہمیں دکھے گی کہ اس کی جو فرضیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے وہ معراج کے سفر میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورہ فرض کر دی گئی تھی۔ اور یہ مکی سورہ ہے، جیسے کہ آپ کو اس کے ٹائم پیریڈ سے پتہ لگ گیا کہ مکی کے آخری دور میں یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کی تھی۔ اگر ہم مکی دور کی بات کریں، اسٹارٹنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت کا آغاز کیا، تو جو غلام طبقہ تھا، جو کچھ کم لوگ تھے، جو انٹلیکچوئل لوگ تھے، وہ صرف ایمان لائے تھے، اور پھر اسٹارٹنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو کفار نے کی وہ صرف اپنی زبان سے کی۔ انہوں نے سوچا کہ کل کا لڑکا ہے اور کچھ نیا دین پیش کر رہا ہے،
اور ویسے ہی مطلب خود مایوس ہو کے خود ہی بیٹھ جائیں گے، ان کی دعوت کہاں آگے تک پھیلے گی، پورے عرب پہ ہمارا غلبہ ہے۔ مشرکین مکہ نے یہ سوچا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپچان بڑی حکمت کے ساتھ اپنا کام، اپنا دعوت و تبلیغ کا کام مکہ میں کرتے گئے، توحید کی دعوت بلند کرتے گئے، اور ایسے ہی ایمان والوں کی تعداد کی بڑھنے لگی۔ تو یہ دیکھ کر جو مشرکین مکہ تھے انہیں اس پہ اپنا وہ ہوا کہ اس سے تو ہماری ڈھاک ختم ہو جائے گی، ہمارا جو عرب میں دبدبا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو گھر بیت اللہ ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے، یہ ہم سے چلا جائے گا۔ یہ تو کہتے ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ہمارے جو 360 بت یہاں رکھے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ تو ہمارے دین کو پہ مطلب بات آ گئی ہے۔ تو پھر مخالفت صرف وہ جوان تک نہ رہی، وہ پھر کہ پرسیکیوشن یعنی ظلم و ستم پر وہ معاملہ چلا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جو کمزور ساتھی تھے، جیسے کہ غلام طبقہ یا کوئی ایسے ساتھی جن پہ انسان اپنا ہاتھ صاف کر سکتا ہے، تو ان پہ ظلم و ستم کی بھٹیاں گرم ہونے لگی، اور جو اچھے خاصے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے تو ان کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا، کیونکہ ان پہ ہاتھ لگانا تو ان کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ ان کے پیچھے ان کا پورا قبیلہ تھا، تو ان کا معاشی بائیکاٹ انہوں نے کیا، اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آگے پھیلتی رہی، اور دھیرے دھیرے کیا ہوا، ظلم و ستم اتنا بڑھ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا کہ جو مسلمان ظلم و ستم کے مطلب بھٹی میں پیس رہے ہیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حبشہ جو آج کا ایتھوپیا ہے، جو کہ ساؤتھ افریقہ میں، افریقہ کانٹیننٹ میں آپ کو ملے گا حبشہ۔ حبشہ کی ہجرت کے بعد بھی مسلمان وہاں سے واپسی آئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے قبیلے کے ساتھ بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا گیا، 3 سال وہ گھاٹی میں رہیں، ان کا معاشی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ، ہر طرح سے بائیکاٹ کیا گیا، اور بڑی مشکل وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حالات تھے۔ اور ان کے بعد مکہ کا آخری دور آتا ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریک حیات تھی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، اور جو ان کے ایک چچا تھے ابو طالب، جو کہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن اینڈ ٹائم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سپورٹر تھے، ان کا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ جب 3 سال کا بائیکاٹ ہوا تھا تو ابو طالب ان کے ساتھ وہ سینہ بسینہ وہ کھڑے رہے تھے، اور اس بائیکاٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور پورے قبیلے کو انہوں نے سنبھال کے رکھا تھا۔ تو جب وہ بھی دنیا سے یہاں سے رخصت ہو گئے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ کے لوگوں نے مطلب سوچا اب کوئی ان کا نہیں بچائے، اب ان پہ ہاتھ صاف کیا جائے، اور پھر وہ پلاننگ کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں کہ وہ قتل کر دیا جائے۔ اور نعوذ باللہ انہوں نے یہ پلان بنایا کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرے گا، تو عرب میں یہ رواج تھا، ان کا قبائلی ایک نظام تھا کہ اگر کسی قبیلے نے دوسرے قبیلے کے بندے کو مار دیا تو وہ پورا قبیلہ ان سے بدلہ ضرور لے گا، جب تک بدلہ نہیں لے گا وہ چین سے نہیں بیٹھے گا، ان کی نسلیں در نسلیں اس بدلے میں آگے جاتی رہتی تھی۔ تو کسی بھی ایک قبیلے کا یہ ہمت نہیں ہوئی کہ بنو ہاشم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ بنو ہاشم کے قبیلے کے ایک اتنے مطلب باعزت وہ شخص کو کون مطلب کہ ہاتھ اٹھائے، تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی ہاتھ بھی اٹھا دے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ بنو ہاشم اتنا بڑا قبیلہ ہے، عرب کا ایک طاقتور قبیلہ ہے، وہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا۔ اور تو پھر انہوں نے ایک پلاننگ کی، جو ندوہ ہے ان کی، جو ان کی پارلیمنٹ تھی کافروں کی، اس میں انہوں نے اپنا ایک میٹنگ بٹھائی اور ڈسکشن کیا کہ وہ کیسے کیا جائے۔ تو انہوں نے ایک پلان ایگزیکیوٹ کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں، اگر ایک قبیلے کا بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قتل کرتا ہے تو وہ پھر بنو ہاشم اس سے بدلہ لے لیں گے، اور اس قبیلے سے ان کی جنگ ہو جائے گی، اور وہ پھر وہ خانہ جنگی ہو جائے گی۔ تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ لو، یعنی جتنے بھی قبیلے ہیں بنو ہاشم کو چھوڑ کے ان سب کا ایک ایک بندہ لو، اور سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ تو پھر جب حملے میں کامیاب ہو جائیں گے تو بنو ہاشم کسی سے بھی بدلہ نہیں لے سکتا، پھر وہ سب قبیلوں سے تو نہیں لڑے گا، اس کا مطلب پھر کیا کریں گے، ہم انہیں کچھ فدیہ دے کر، یعنی انہیں کچھ مال و دولت دے کر ان کو ہم شانت کر دیں گے، اور یہ کیس یہیں کلوز ہو جائے گا۔ تو یہ ان کی پلاننگ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور تھی، اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ جو دین ہے یہ غالب ہوگا، یہ پوری دنیا میں یہ سربلند ہوگا، وہ آخری نبی تھے اللہ کے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور تھی، اور ان کافروں کی پلاننگ وہ کچھ اور تھی۔ تو ہجرت سے 1 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا، اور اپنے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے خود ملاقات کی، اور ڈائریکٹ ان کو اسی جگہ بلایا، سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے جہاں سے اوپر رسائی کسی کی بھی نہیں ہے،
यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम भी सिदरतुल मुंतहा ही तक उनकी रसाई थी, उससे ऊपर किसी की रसाई नहीं है। तो वहाँ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गए और अल्लाह ताला के अर्श तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे मेराज के वाक़ये में। और ये वाक़या वो सेकंडों में ये वाक़या हुआ, यानी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए थे, तो वुज़ू जब बना रहे थे वो अपने घर में, और जब वो इस वाक़ये से यानी पूरी शेयर करके जन्नत जहन्नुम सबको देखकर वो वापसी आए, तो वो जो वुज़ू का पानी था जो लोटे से बह रहा था, वो भी उन्हें बहता हुआ मिला। जो कुंडी वो छोड़ के गए थे दरवाज़े की, वो भी हिलती हुई मिली। यानी इतना मिनी सेकंड में इतना बड़ा ट्रैवल किया। यानी जो हम कहते हैं ना कि हाँ, हम टाइम की से अगर जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे अगर हम तेज़ अगर ट्रैवल करें तो हम टाइम ट्रैवल कर जाएँगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही किया है, जो बुराक का सफ़र था, फिर मेराज का वाक़या था। तो बड़े ही मिनी सेकंड में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा अ, मेराज का वाक़या वो हुआ था। तो ये सूरा का ये बैकग्राउंड है जो आपके सामने ये रखा गया था कि उस वक़्त मेराज के ये मेराज के सफ़र के बाद की ये सूरा है। उस वक़्त मक्का में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद की आवाज़ बुलंद करते हुए अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हुए 12 साल गुज़र चुके थे, जब ये सूरह नाज़िल हुई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हर कबीले में पहुँच गई थी। यानी मक्का में जितने भी कबीले मौजूद थे, हर कबीले में वो कोई ना कोई शख्स ऐसा था, किसी कबीले में 2, किसी में 4 या किसी में बहुत बड़ी तादाद ऐसे शख्स की मौजूद हो चुकी थी, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आ गए थे। यानी मक्का में एक भी कबीला, एक भी खानदान, एक भी घर नहीं बचा था जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले मौजूद ना हों। इतनी मुखालिफत के बाद भी उनकी दावत इतनी फैल गई थी। और मक्का में ईमान वालों का एक अच्छा खासा गिरोह बन चुका था। एक अच्छी खासी जमात मक्का में एक छोटा-सा जत्था बन चुका था, जो जो इतनी मुखालिफत के बाद भी साबित कदमी पे वो जत्था रहा था। और मदीने में भी जब हमने देखा कि मदीने में भी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक टेक्निक थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक टेक्निक थी, वो ये टेक्निक थी कि हज तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से ही होता हुआ आया है मक्का में। तो जैसे ही हज के लिए लोग मक्का आते थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कबीले में जाकर वो जहाँ से भी लोग आते थे, वहाँ इस्लाम की दावत वो पेश किया करते थे। ऐसे ही मदीने से लोग आए थे, 2 कबीले थे मदीने के जो सबसे बड़े कबीले थे, एक थे औस और दूसरे थे खज़रज। जब वो भी मक्का आए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी इस्लाम की दावत पेश की और उन्होंने इस्लाम को अपना लिया। शुरू में 11 लोग थे जो ईमान लाए थे, और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ कोई एक शख्स भेज दें जो हमें मतलब कि कुरान की बातें बताए, हमें दीन सिखाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर यानी जो चोटी के सहाबी थे, जो बड़े ही मतलब कि फैशनेबल, ईमान लाने से पहले फैशनेबल, उनके जो कपड़े हैं वो शाम से आते थे। उनका इत्र वो यमन से आता थे। मक्का के आप कह सकते हैं कि जो मॉडल आज के टाइम में उनको मतलब बोल सकते हैं कि मक्का के जो मॉडल थे वो सहाबी। और ईमान लाने के बाद उनकी हालत क्या थी? वो जंग बद्र में उनको पूरा कफ़न भी नसीब नहीं हुआ था। अगर पैर ढकते थे तो सर खुल जाया करता था, और सर ढकते थे तो पैर खुल जाया करता था। ये उनकी ईमान लाने के बाद उनकी कुर्बानियाँ, उनकी जो उनके बाप की प्रॉपर्टी थी, वो चचा के कहने पे कि तूने अपने बाप का दीन छोड़ दिया है, तो ये जो प्रॉपर्टी पे तू ऐश कर रहा है, ये भी तेरे बाप की है। तो 1 सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने अपने बाप की प्रॉपर्टी छोड़ दी थी। वो सहाबी थे जो मदीना गए थे। इस पर भी इनके चाचा को गुस्सा आया, ये कैसे दीन पे ईमान वो लेकर आ गया जिसने अपने बाप की सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी, जिसने बचपन से इतना ऐशो-आराम किया और भरी जवानी में ये सारी प्रॉपर्टी पे लात मार के जा रहा है सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर। इसके कपड़े वो कि फ़ॉरेन से आते हैं, अलग-अलग मुल्कों से आते हैं, इसके इत्र ये इसकी हर डिमांड पूरी की जाती है, ये सब पे लात मार के जा रहा है। तो उनके चचा को गुस्सा आया और गुस्से में उनके चचा ने बोल दिया, "बेटा, जिस प्रॉपर्टी पे लात मार के जा रहा है, जिस बाप के दीन को तू छोड़ के जा रहा है, ये जो तूने कपड़े पहन रखे हैं, ये भी तेरे उसी बाप के मतलब कि वो कमाई के हैं, ये कपड़े भी उतार।" तो वो पल था उनके लिए डिसीज़न का, अब क्या करें? उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया। ये कपड़े भी मतलब कि ये मुझे मतलब कि रोकेंगे? उन्होंने सारे कपड़े उतार दिए और बरहना हो गए। सारे कपड़े उतार दिए, एक-एक कपड़ा उतार दिया कि लीजिए ये पकड़िए। उनकी माँ को शर्म आई कि मेरा बेटा बरहना हो गया। उनकी माँ ने एक अपने पास से चादर ला के दी और उस बेटे को वो दी, और मुसअब बिन उमैर वही चादर लिए हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए कि मैं अब आप ही के साथ हूँ। और वो
मतलब उन सहाबी को था जो मदीना भेजा था कि मुसब आप जाइए और ये जो औस और खजरज के जो कबीले हैं, जो 11 लोग ईमान लेकर आए हैं, आप वहाँ पे दीन और तबलीग का काम कीजिए। तो मुसब बिन उमैर फिर मदीना जाते हैं और 11 लोग वहाँ पर ईमान वाले थे और वहाँ पे उन्होंने काम स्टार्ट किया, दीन की दावत और तबलीग का काम स्टार्ट किया। उन्हें कुरान और सुन्नत की बातें उन्होंने बताई और धीरे-धीरे देखते ही देखते वहाँ पर जो तादाद थी मदीने में, वो मक्का से भी तेज़, मतलब मुसब बिन उमैर की जो कुर्बानियाँ थी, उनकी अल्लाह ताला को इतनी वो पसंद आई, उनका जो तबलीग करने का पैटर्न था, उन्होंने जो दावत दी थी, वो पूरे मदीना में वो दावत एकदम फैल गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स जो कि 11 ईमान लाए थे और जब वो अगले साल हज पर आते हैं, तो वो 70 लोग हो जाते हैं और वो 70 लोग फिर रिक्वेस्ट करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप पे मक्का में आप पे वो ज़ुल्म और सितम हो रहा है आपके साथियों के साथ, आप हिजरत करके मदीना आ जाइए, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना ऐसे ही नहीं चले गए कि चलो प्रोटेक्शन मिल जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, शर्तें रखी। क्या जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चाचा थे जो कि हमज़ा थे, उन्होंने मदीना वालों के सामने शर्तें रखी, क्या तुम पीछे तो नहीं हटोगे? आप आप समझ लो आप क्या कर रहे हो, पूरा अरब आपके मुखालिफ हो जाएगा, मदीने पे हमला हो सकता है, पूरा अरब मदीने पे हमला कर सकता है। क्या आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए? तो उन्होंने हर बात में लब्बैक कहा, मदीना वालों ने, औस और खज़रज के लोगों ने हर बात पे वहाँ पर उन्होंने लब्बैक कहा और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हाँ कर दिया और अपने साथियों को, मुसलमानों को हुक्म दे दिया कि आप यहाँ से मक्का से मदीना हिजरत कर जाएँ। यानी मुसलमानों को हुक्म दे दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद हिजरत नहीं कर रहे थे। मुसलमानों को हुक्म दे दिया कि आप सब मदीना हिजरत करते जाइए और जहाँ-जहाँ भी मुसलमान हैं सब मदीना की तरफ हिजरत कर जाइए। मदीना हमारा एक एक सेफ प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे ईमान वालों की तादाद बढ़ चुकी है, वहाँ पे इस्लाम की बुनियाद, इस्लामिक स्टेट की जो नींव है, वो हम रखने के लिए तैयार हैं। तो मदीना सब फिर हिजरत करने लगे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए, क्योंकि रसूल हिजरत तब तक नहीं करता जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म ना हो जाए। हुक्म नहीं हो जाए, रसूल बिना हुक्म के हिजरत नहीं कर सकता। वो कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान बचाने के लिए मक्का से मदीना चले गए। वो जान का खौफ होता ही नहीं है नबी को। नबी को जान का खौफ होता ही नहीं है। नबी हिजरत करता है अल्लाह के हुक्म पर। हमारे बहुत से कि मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं, वो भी ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान बचाने के लिए मदीना चले गए। गलत कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान का खतरा होता, शुरू के सालों में ही मक्का छोड़ देते, लास्ट में नहीं छोड़ते। इसकी दलील है यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैसे पहुंचे। उन्होंने अपनी कौम को दावत और तबलीग करी, लेकिन उनकी कौम ईमान नहीं लाई और वो मायूस हो गए उन्हें दावत और तबलीग करके। और यूनुस अलैहिस्सलाम, अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आया हिजरत का कि अपनी कौम को छोड़कर चले जाओ, अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आया था, खुद ही चले गए कि आप कहाँ ईमान लाएंगे, या खुद ही चले गए। और जब समुद्र के किनारे पे पहुंचे और फिर एक नाव में बैठे और वो नाव, उसमें छेद हो गया था, वो एक पूरी स्टोरी है। यूनुस अलैहिस्सलाम वो समुद्र में जाते हैं और वहां पर व्हेल मछली के अंदर वो चले जाते हैं, फिर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला बेशक तू पाक है, मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। वो बिना अल्लाह के हुक्म के वो हिजरत कर गए थे, इसलिए उन्होंने खुद को ज़ालिम कहा, मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर यूनुस मछली के पेट में वो दुआ ना करता, वो दुआ के अल्फाज अल्लाह ताला को इतने पसंद आए, अगर वो दुआ ना करता तो कयामत तक यूनुस मछली के पेट से बाहर नहीं निकलता, कयामत तक। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी इन कलिमात के साथ, जो यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने लिए वो दुआ मांगी थी, ये जो कलिमात कहे थे, जो भी इन कलिमात के साथ दुआ मांगेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ रद्द नहीं करेगा। तो ये यहाँ से हमें पता चला कि नबी बिना अल्लाह के हुक्म के हिजरत कर ही नहीं सकता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेट करने लगे कि अल्लाह का हुक्म वो कब आएगा और तब वो हिजरत करेंगे। और हज़रत अबू बकर, जो कि सारे जो सहाबी थे, वो मदीने की तरफ हिजरत करने लगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको हुक्म दे दिया था कि हमारा बेस अब मदीना बनेगा, आप मदीना जाइए। लेकिन हज़रत अबू बकर, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, सच्चे साथी थे, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करते। हज़रत अली भी थे और हज़रत अबू बकर ने पूरी तैयारी कर ली थी और डेली आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आया? क्या अल्लाह की तरफ से हुक्म आया? वो कहते थे नहीं आया, अभी नहीं आया। तो जब हिजरत करने का ये अमल आया, उसमें एक वाक़या हज़रत उमर का भी है। हज़रत उमर
सारे सहाबी यानी बिना किसी को बताए हिजरत कर गए थे कि ताकि मक्का वाले वो जुल्म और सितम ना करें, चुपचाप से मक्का से अपना सामान वगैरह पैक करें और हिजरत करके मदीना पहुंच गए। लेकिन एक वाहिद हमारे दरमियान सहाबी मौजूद हैं जो कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु है। वो जब हिजरत करके गए तो मक्का में बीच मतलब काबा के दरमियान अपने उन्होंने कि वो काबा के पास अपने घोड़े को लेकर आए और पूरे मक्का के मुशरिकों को, वो काफिरों को ललकारा कि उमर हिजरत कर रहा है मदीना की तरफ, जो ये चाहता है कि उसकी माँ उसके पीछे रोए, यानी जि, वो जिसको ये शौक है कि उसकी जान मतलब जाए। हजरत उमर ने मतलब दावे के साथ हिजरत की थी, सारे सहाबियों ने कि छुप कर हिजरत करी थी, लेकिन हजरत उमर इतने बहादुर थे कि आए कि जो ये चाहता है कि उसकी माँ उसके पीछे रोए, वो आकर उमर को रोक के दिखा दे। ऐसे उन्होंने हजरत उमर ने वहां से हिजरत करी और लास्ट में हजरत अबू बकर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचे थे, साथ में हजरत अली जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत में थे। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मक्का के लोगों ने एक प्लानिंग बनाई थी, हर कबीले से एक एक लोग क्या करेंगे कि हमला करेंगे और रात में हमला करेंगे और उसमें उसमें क्या होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह कत्ल कर देंगे और ये दीन इनका यहीं का धरा रह जाएगा। तो ये उनकी प्लानिंग थी और अल्लाह ताला का प्लान कुछ और था। अल्लाह ताला ने तभी इनके प्लानिंग के बाद ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म भेज दिया, हिजरत कर जाइए। हज़रत अबू बकर उनके पास आए कि अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म आया, उन्होंने हाँ कहा। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैं तो इसी तैयारी में था, मैंने अपने 2 ऊँटों को खिला-पिलाकर वो की ताज़ी कर लिया था, मेरा सारा सामान पैक था, बस अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार था और रास्ते का सामान भी हमारे पास मौजूद था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करने गए, तो मक्का के लोगों की अमानतें उनके पास थी। यानी मक्का के जो लोगों की अमानतें थी, वो नबी मतलब कि नबी हैं, उन पर ईमान नहीं ला रहे कुफ़ार, लेकिन उनसे ज़्यादा सच्चा और अमानतदार पूरे अरब में कोई नहीं। इस बात की गवाही वो खुद भी देते थे। तो उनकी आइडियोलॉजी पे ईमान नहीं लाए, उनके दीन पे ईमान नहीं लाए, लेकिन अपनी अमानतें, अपनी कीमती चीज़ें वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रखा करते थे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोगों की चीज़ें हैं, अगर वो हिजरत कर जाएँ, तो लोगों की अमानतें कौन वापसी करेगा? ये तो अमानत में ख़यानत हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अमीन कोई नहीं, उनसे ज़्यादा सच्चा कोई नहीं। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने घर पे, अपने बिस्तर पे उन्होंने लेटाया और ये एक धोखा देने के लिए भी था क्योंकि ये प्लानिंग अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही बता दी थी कि आपके आपके खिलाफ ऐसी प्लानिंग है कत्ल की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में अपने बिस्तर पे हज़रत अली को लिटाया और कहा, "ये मक्का वालों की ये उनकी अमानत है मेरे पास, इन अमानत को आप सुबह देकर मदीना की तरफ आएँगे। इन अमानतों को आप सुबह वापसी करेंगे, मक्का वालों को जिनकी हैं और फिर आप मदीना आएँगे।" और वहाँ कुफ़ारे मक्का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की प्लानिंग में वहाँ पर आते हैं और उस बिस्तर पे उन्हें हज़रत अली मिलते हैं और हज़रत अली को कोई खौफ नहीं था। हज़रत अली का बयान है, हज़रत अली के खुद के कौल ये हैं कि इतना चैन से मैं कभी नहीं सोया, यानी मुझे कोई मौत का खौफ नहीं था कि ये मक्का के लोग मुझे मार देंगे, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह समझ के, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर। कह रहा है मुझे कोई खौफ ही नहीं था क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ये थे कि अली तुम सुबह को सब अमानतें वापसी करना और मदीना आना। तो रसूल ने मुझे ये इस बात की जमानत दी थी कि मैं सुबह को लोगों की अमानत वापसी करूंगा और मैं मदीना पहुंचूंगा, तो मैं बड़ा इत्मीनान से सोया, मुझे किसी चीज का खौफ ही नहीं था, मुझे यकीन था कि मैं कल जिंदा रहूंगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत कर जाते हैं और मदीना पहुंच जाते हैं और मदीना में वहां पर की पहुंचकर मुसलमानों को मुत्तहिद करते हैं। मदीना पहुँचने की जो स्ट्रेटजी थी वो ऐसी थी क्योंकि उनके पीछे मक्का वालों ने इनाम भी रख दिया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी जिंदा या मुर्दा लाएगा उसको इतना इतना सोना देंगे, उसको इतना माल देंगे। तो फिर वहाँ उनके पीछे लोगों ने किया कि अभी ज़्यादा दूर कोई गए होंगे, पहले जो सफ़र थे वो ऊँट के सफ़र थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रेटजी ये अपनाई, मदीना था नॉर्थ की तरफ, लेकिन वो नॉर्थ की तरफ ना जाकर वो यमन की तरफ गए। ताकि सब उनको इस मदीने की डायरेक्शन में ढूँढे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए और उन्होंने फिर गारे हिरा में उन्होंने जो एक वो गारे सोर है जहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रहे और वहाँ पे उन्होंने क़याम किया और फिर जब मामला ठंडा हो गया फिर वो मदीना पहुँचे और मदीना में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हुआ और बेताज बादशाह की हैसियत से मदीना में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर करते हैं और अ
وہاں کے حکمران یعنی بیتاج بادشاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے ہیں، اور وہاں پہنچ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسلمانوں کو متحد کرتے ہیں۔ مکہ سے لوگ مدینہ پہنچ چکے تھے، لیکن اسلام کے ماننے والے ہر قبیلے میں موجود تھے عرب کے کہیں نہ کہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا حج کے درمیان مکہ سب لوگ آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی لوگوں کو ہجرت کا حکم بھیج دیا کہ سب ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، اور مدینہ میں مسلمانوں کو اب متحد کیا، ان کی ایک وہ طاقت بنائی۔ تو یہ اس سورہ کا پورا بیک گراؤنڈ تھا، پس منظر تھا۔ اب اس سورہ میں کیا کیا ٹاپک اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیے ہیں ان کو ایک بار ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس سورہ میں سب سے پہلے وہ خبردار کیا گیا ہے۔ وہ خبردار کس کو؟ ایک تو یہودیوں کو، یعنی بنی اسرائیل کو خبردار کیا گیا ہے جیسا کہ سورہ کا نام ہے۔ دوسرا مکہ کے جو کافر ہیں ان کو وہ خبردار کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ہجرت سے پہلے کی سورہ یہ تھی۔ اور پھر کہ سمجھانے بجھانے کا بھی اس میں اسٹائل ہے اس سورہ میں، اور تعلیم بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں دی ہے۔ تو مکہ کے جو اسلام دشمن تھے سب سے پہلے ان کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ تم دوسری قوموں کی طرح یعنی بنی اسرائیل کی طرح تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، جو انہوں نے ماضی میں غلطیاں کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے رسول کی پیروی نہیں کی ہے، انہوں نے اپنے رسول سے دشمنی کی ہے، انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا ہے۔ تو تم بھی یہ غلطی مت کرو، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ۔ یعنی آخری بار بھی مکہ کے لوگوں کو سمجھایا گیا وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سمجھ جاؤ، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور اس جو یہ قرآن کی دعوت ہے اس کو آپ قبول کر لیں، ورنہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ زمین پر بسا دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے مکہ کے لوگوں کو اس سورہ میں خبردار کیا گیا، ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو بھی وہ خبردار کیا گیا، کیونکہ ہجرت کے بعد جو مدینہ میں جو وہ جن لوگوں سے وہاں پہ سابقہ وہ پیش آنا تھا اس میں سے بنی اسرائیل بھی تھے، یعنی یہودی بھی بڑی تعداد میں تھے، اس لیے ان کو بھی وہ خبردار کیا گیا ہے کہ تم سبق لے لو، تم نے جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں، رسولوں کا ناحق قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں وہ تمام ڈیٹیل سے یہودیوں کا ڈسکشن ہے، وہاں ذکر ہے۔ آیت نمبر 41 سے لے کے آیت نمبر 141 تک لگاتار ایک پارہ اللہ تعالیٰ نے پورا بنی اسرائیل پہ وہاں ڈسکشن کیا ہے۔ تو ان کو سمجھایا گیا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور اپنی جو پہلے غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیاں نہ دہراؤ، اور ایمان لا کر اپنی اصلاح کر لو۔ اور اس سورہ میں پھر انسان کو بڑے بہترین طریقے سے یہاں پر سمجھایا گیا کہ کامیابی اور ناکامی کن چیزوں میں ہے، یعنی سمجھانے بجھانے کا یہاں پر پہلو اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے، اور ساتھ ساتھ اسلام کے حق ہونے کی دلیلیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، پوری کائنات کا رب ایک ہے، اس کی دلیلیں بھی لوگوں کو دی ہیں۔ آخرت یعنی مرنے کے بعد زندگی ہے، اس کی عقلی دلیلیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دی ہیں۔ نبوت یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بھیجتا ہے نبیوں کے ذریعے، اس کی بھی دلیلیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور یہ جو قرآن تمہارے سامنے موجود ہے اس کے حق ہونے کی دلیلیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور ان شک کو، ان جو اعتراض تھے، جو کافروں کے اعتراض تھے، ان کو دور کیا گیا ہے، اور اسلام جو دشمن اعتراض کرتے تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، اور بہترین طریقے سے ان کو سمجھایا گیا ہے، اور ان کی جہالت پہ، کافروں کی جہالت پر ان کو ڈانٹا گیا ہے۔ اور اس سورہ میں اخلاق کے، رہن سہن کے اصول اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جو اسلامک نظام کو وہ قائم کرنا پیش نظر تھا۔ یعنی جیسا کہ میں نے بتایا مدینہ میں اسلام مسلمان متحد ہو چکے تھے، ایک اسلامک ریاست بننے جا رہی تھی، اس کی نیب رکھنے مدینہ میں جا رہی تھی، تو وہاں پر ایک جو پہلو ہوں، یعنی وہ معاشرہ کیسے تعمیر ہو، اس معاشرے میں لوگ کیسے رہیں، رہن سہن ان کے کیسے ہوں، ان کے اخلاق کیسے ہوں، تو یہ ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، اور یہ اسلام کا مینیفیسٹو تھا جو عرب کے سامنے بھی رکھا گیا تھا۔ یعنی ہجرت کے بعد کیا ہونا تھا کہ ایک اسلامک ریاست کی بنیاد وہاں پڑنے والی تھی۔ تو جیسا الیکشن کیمپین میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر پارٹی اپنا ایک مینیفیسٹو دیتی ہے، اگر ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، لائٹ آپ کے لیے فری کریں گے، آپ کے لیے جو ہیلتھ کیئر ہیں وہ ہم آپ کے لیے فری کریں گے، آپ کی روڈیں ہم بنائیں گے، ایجوکیشن ہم فری کریں گے۔ یہ کیا ہوتا؟ ہم اتنی جاب دیں گے، اتنا
اتنا ہم ایجوکیشن پہ اپنا جو سرمایہ ہے وہ لگائیں گے، ٹیکس میں ہم چھوٹ دیں گے۔ یہ کیا کرتا ہے، ہر پارٹی الیکشن سے پہلے مینیفیسٹو ایک لانچ کرتی ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور اس سے سیٹسفائی ہوں اور ان کو جا کے ووٹ دیں، ان کو حکومت میں لے کر آئے۔ تو یہ مینیفیسٹو ہر پارٹی یہاں پر رکھتی ہے، جیسے کہ دنیا کے مینیفیسٹو آپ نے دیکھے ہوں گے، ہر الیکشن میں یہ مینیفیسٹو یعنی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہوگا۔ تو یہی تھا، یہی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا کیا مینیفیسٹو ہے، یعنی جب ایک اسلامک ریاست بن جائے گی اس ریاست میں کیا کیا ہوگا، اس ریاست میں وہ کیسا معاشرہ تعمیر ہوگا، تو وہ مینیفیسٹو پورے کافروں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ وہ مینیفیسٹو یہ ہوگا، یعنی یہ ایک گھوشنا پتر تھا، ایک مینیفیسٹو تھا اسلامی راجیہ کے قائم ہونے کا، کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ ایمان وہ لے کر آؤ گے تو ایسا معاشرہ تعمیر ہوگا، جیسے کہ مینیفیسٹو ہوتا ہے اس میں صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اس حکومت کا جو اسلامک نظام ہے اس میں کیا قانون ہوں گے، اس میں پوری انسانیت کی مطلب بھلائی کے لیے وہاں پر بات کی جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مینیفیسٹو دیا ہے، اور جو ہم نے جو آیتیں سلیکٹ کی ہیں، آیت نمبر وہ 23 سے 40 تک جن پہ ہم ڈسکشن کریں گے، یہ وہی مینیفیسٹو ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ اگر اسلامک ریاست بنتی ہے تو یہ ایسا معاشرہ تعمیر ہوگا جہاں پر یہ چیزیں ہوں گی۔ تو یہ مینیفیسٹو وہی مینیفیسٹو ہے جو ہمارا زیر مطالعہ ہے، آیت نمبر 23 سے لے کے 40 تک۔ اس میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہدایت دی تھی اس کو، کہ وہ معاشرہ کیسا ہوگا جب ایک اسلامک اسٹیٹ، اسلامک ریاست وہ قائم ہوگی۔ تو جب ہم مطالعہ کریں گے ان آیتوں کا تو اس کو ڈیٹیل سے ہم جاننے کی وہ کوشش کریں گے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ثابت قدمی کی ہدایت دی گئی ہے، اور یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ کو چاہے کتنی بھی مشکلات ہوں، چاہے کتنے بھی مشکلات کے طوفان آئیں، چاہے کتنی بھی پریشانیاں آئیں، آپ کو مضبوطی کے ساتھ اسلام پر جمے رہنا ہے اور کفر کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کفر کی طرف ذرا بھی مائل ہو جائیں۔ تو یہ ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر جو مسلمان تھے، جو اسلام دشمن جب ان پر ظلم و ستم کرتے تھے اور ان کی بیتوکی جو بحثیں تھی اسلام دشمنوں کی، یا ان کے جو جھوٹے اور بہتان تھے ایمان والوں پر، تو ان طوفانوں میں وہ کچھ ایمان والے بھی جھنجلا اٹھتے تھے کہ بہت ہو گیا، اتنا ظلم ہو گیا۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا گیا ہے، ان ایمان والوں کو سمجھایا گیا ہے، آپ کا کام صبر بس سکون کے ساتھ کیا کریں، ان حالاتوں کا آپ مقابلہ کرتے رہیں، آپ ان سے گھبرائیں نہیں، اور اپنی تبلیغ اور اصلاح کا کام آپ جاری رکھیں۔ یعنی جو ان کی طرف سے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پہ آپ وہ کی صبر کے ساتھ اور سکون رہیں، اطمینان رہیں، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ دے گا، آپ اپنا دعوت و تبلیغ اور اصلاح کا کام یہاں پر وہ کنٹینیو کرتے رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ نفس کو پاک کرنے کے لیے، یعنی انسان کی نفس کو پاک کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ وہ نسخہ جو یہاں بتایا گیا ہے وہ ہے نماز کا نسخہ۔ اسی سورہ میں ہمیں نماز کے فرض ہونے کی جو آیت ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ انسان اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرے، اپنی نفس کو وہ پاک کرے، تو وہ نماز جیسی بہترین چیز، اعلیٰ چیز ہے، وہ اس سورہ میں ہمیں اس کی فرض ہونے کی جو دلیل ہے وہ ہمیں اس سورہ سے ملتی ہے۔ تو یہ ٹاپکس اس سورہ میں یہاں پر وہ کور کیے جائیں گے۔ تو ابھی تک یہی بتایا گیا سورہ بنی اسرائیل مکہ کے آخری دور میں یہ نازل ہوئی تھی معراج کے واقعے کے بعد، اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ایک اسلامک ریاست قائم ہونے جا رہی تھی۔ اس اسلامک ریاست کا کیا مینیفیسٹو ہو، وہاں پر کیا عرب کے سامنے رکھیں کہ تاکہ وہ اس اسلام کو قبول کریں اور ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں۔ تو وہ مینیفیسٹو جو ہے وہ ہماری آیتیں زیر مطالعہ رہیں گی، آیت نمبر 23 سے 40 تک وہی مینیفیسٹو ہے، اور ہم اس میں ڈیٹیل سے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات جو ہے وہ کیسے کی ہے۔ نارملی طور پہ ابھی آپ نے ترجمہ پڑھا ہوگا تو ابھی آپ کو لگا ہوگا یہ کیسا مینیفیسٹو، اس میں والدین کے حقوق ہیں، اس میں فضول خرچی سے بچنے کی ہدایت ہے، اس میں جنا کے قریب نہیں جانا ہے۔ لیکن جب ہم اس کو حکومتی لیول پہ سمجھیں گے کہ حکومت کا اس میں کیا رول ہوگا، ابھی ہم نے اس کو انڈیویجول طور پہ اگر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو حکومتی لیول پہ دیکھیں گے، ایک معاشرے کے لیول پہ دیکھیں گے، تو ہمیں پتہ لگے گا یہ کیسا معاشرہ ہے جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے، اور
اسی اسلامک نظام کو قائم کرنے کے لیے ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ جدوجہد کرے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنا سب کچھ لگا دے، اپنی ساری صلاحیتیں لگا دے۔ اپنا جو مال ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ اسی اسلامک حکومت کو قائم کرنے کے لیے لگائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومن تو وہ ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سچے مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور پھر کسی شک میں نہ پڑیں اور اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ وہی ہیں سچے، باقی سب جھوٹے ہیں، باقی سب اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ اگر کوئی صرف اپنی جان لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اس کے پاس مال ہے اور وہ مال نہیں لگا رہا، وہ بھی اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا ہے۔ جو کوئی مال لگا رہا ہے اور اپنی جان، اپنی صلاحیتیں نہیں کھپا رہا ہے، وہ بھی اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا ہے۔ تو جد و جہد کرنی ہے اسلامک ایک سوسائٹی کے لیے، ایک معاشرے کے لیے، تو دو چیزیں درکار ہیں، آپ کی جان اور آپ کا مال، اس کو آپ اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو ایک یہ معاشرہ جو اللہ تعالیٰ ایک آئیڈیل معاشرہ، ایک آئیڈیل دنیا اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم اس میں کہ نافذ ہوں، وہ معاشرہ قائم ہوگا۔ تو ان سورہ میں یہی ڈسکشن کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم مطالعہ کریں گے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مینیفیسٹو ہے، جو دیا گیا ہے، اس معاشرے کی کیا کیا خصوصیات ہوں گی، ان کو ہم ڈیٹیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں جو ہمارے لیے ہدایت ہے، ان سے ہمیں سبق لینے والا بنائے اور ان پہ عمل کرنے والا ہمیں بنائے، اور یہ جو مینیفیسٹو ہے یہ ہم دنیا کے سامنے رکھنے والے بن جائیں، اور اس کی بنیاد پر، ان کے اصولوں پر ہم بھی ایک اسلامک سوسائٹی وہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ جی بہت شکریہ، ماشاء اللہ۔ تو انشاءاللہ اب منڈے سے ہم یہ آیتیں زیر مطالعہ رہیں گی ہمارے، اور اب دعا کر لیتے ہیں، اور دعا کے بعد ہمارا سوال جواب کا سیشن رہے گا۔ آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہیں آپ وہ ان باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں یا ہینڈ ریز بھی کر سکتے ہیں اپنے سوالوں کو پوچھنے کے لیے۔ آپ لوگوں کے تمام سوالوں کے جوابات آپ کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیے جائیں گے، اس میں ہماری پرسنل رائے شامل نہیں ہوتی ہے۔ تو آئیے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ جی سسٹر مسکان، آپ دعا کرا سکتے ہیں۔ سب ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہماری تمام کوتاہی اور لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت خطاوار ہیں، بہت سیاہکار ہیں۔ ہم نے اپنی پوری عمر تیری نافرمانیوں میں صرف کر دی، تیرے احکاموں کو توڑا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑا اور مٹتے ہوئے دیکھا، لیکن ہمارے دل میں اس کا ذرا احساس نہ ہوا۔ اے اللہ تو ذرے ذرے پہ قادر ہے، تو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہمارے گناہوں کو بھی جانتا ہے، تو ہماری کمیوں کو بھی جانتا ہے، تو ہماری خوبیوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ بے شک تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو ہر چیز کو پہچاننے والا ہے۔ اللہ تو ہماری تمام کوتاہی اور لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں نیک کام کرنے والا بنا، اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں اپنے دین پہ چلنے والا بنا، اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز پہ عمل کرنے کا، اپنے قرآن پہ عمل کرنے کا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا مسلمان بنا۔ اللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما۔ اے اللہ، اے تمام کائنات کے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم جو مانگتے ہیں ہمیں وہ عطا فرما، اور جو ہمارے لیے بہتر ہے مانگنے سے رہ جاتا ہو وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ اے مولا تو بہتر جاننے والا ہے، تو جانتا ہے اس محفل میں جو لوگ ہیں تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، ان کی جو بھی پریشانی ہو، تکلیف ہو، تو ان کی دلی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو ان کی جائز دعائیں ہیں، مرادیں ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرما۔ اے الہی ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہم پھر بھی تجھ سے مانگنے کی
کوشش کر رہے ہیں، تو ہماری اس کوشش میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اللہ ہماری اس اکیڈمی کو بھی کامیابی عطا فرما، یہاں پڑھنے والے ہر فرد کو کامیابی عطا فرما، ان کی جو پریشانی ہے ان پریشانیوں کو دور فرما، اس اکیڈمی کے تمام اساتذہ کو صحت اور تندرستی عطا فرما، پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جو موجود ہیں اور علم جو سیکھ رہے ہیں اور جو سکھا رہے ہیں، ان دونوں کو کامیابی اس دنیا اور آخرت میں فرما دینا۔ اللہ قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا اور پھر اس کو سمجھانا تو بہت اچھا ہنر ہے، اللہ جو یہاں موجود اس پہ کام کر رہے ہیں ان سب کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ بے شک کوئی بھی مکمل نہیں ہے، کمی تو ہر چیز میں ہے، ہمارے پڑھانے میں یا ہمارے پڑھنے میں اگر کوئی کوتاہی یا غلطی رہ جاتی ہو تو اسے اپنی بارگاہ میں معاف فرما، اور ہماری عبادت کو، ہمارے پڑھنے کو، ہماری محنت کو، ہماری لگن کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی حفاظت فرما، جن کے والدین بزرگ ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا یاب عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے آمین والدین کی فرما بردار اولاد بنا، اللہ جو ہم نے آمین مانگا ہے اسے عطا فرما، اور جو ہم سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ آج جو بھی ہم نے صورت پڑھی اور انہیں سمجھا، اللہ تو اس کی سمجھ سے جو ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں وہ عمل کرنے والا بنا دینا، اور جو ہمارے لیے آسان ہو وہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دینا، اور جو مشکل ہو ان پہ ہمیں چلنے والا، ان پہ قدم رکھنے والا بنا دینا۔ اے مولا کریم وقت کی قلت ہے، میری اس چھوٹی سی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، اور جو ہم سب کے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرما دینا، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور جب ہمارا دم واپسی ہو تو ہمارے لب پہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔